لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. صلوات. اذان محترم، کربلا اور انسان کامل کے عنوان سے مسلسل آپ نے ان مجالس عزا میں مختلف عناوین کو جو درس کربلا بھی ہیں اور انسانیت کے کمال کے لیے ضروری ہیں، ان سب کا آپ نے مشاہدہ کیا، ان سب کو آپ نے سنا اور ان سب کو اپنی زندگی میں اختیار کرنے کے لیے آپ سب پرعزم طریقے سے آگے بڑھے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ حضرات کی طرف سے آنے والے پیغامات، میسیجز کے ذریعے سے یہ بات پتہ چلی کہ آپ سبھی نے توجہ کے ساتھ باتوں کو سنا اور کوشش یہ کی کہ ان باتوں کو اپنی زندگی میں آپ اختیار کریں۔ آج میں اگلے مرحلے کی طرف آپ کو لے کے آ رہا ہوں کہ جو مرحلہ آپ کے لیے بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا میرے لیے اہم ہے، بلکہ میرے اور آپ کے لیے اہم تو ہے، ہم سے کہیں زیادہ ان لوگوں کے لیے اہم ہے کہ جو اللہ سے زیادہ قریب ہیں۔ یعنی میں لفظوں کو اور مرتب کر کے آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ جو جتنا زیادہ اللہ سے قریب ہے وہ اس مرحلے میں اتنا ہی زیادہ محکم طریقے سے سامنے آ رہا ہے۔ جو جتنا اللہ سے قریب ہے، وہ انبیاء کرام ہوں، مرسلین عظام ہوں، حتیٰ اہل بیت اطہار، ائمہ ہدی، یہ سب اس مرحلے میں اتنے ہی آپ کو محکم طریقے سے دکھائی دیں گے جتنے ہمارے لیے ذمہ داری کے طور پہ کہا گیا ہے کہ ہمیں اس مرحلے میں بڑی ہی پائبندی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، رکنا ہے۔ وہ ہے کون سا مرحلہ؟ وہ ہے کون سا مقام؟ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں 155ویں آیہ شریفہ پروردگار نے اپنے بندوں سے ایک وعدہ کیا ہے۔ وعدہ یہ ہے کہ تمہیں 5 چیزوں کے ذریعے سے ایگزامن کریں گے، تمہیں آزمائیں گے، تمہیں مبتلا کریں گے، اور پھر
دیکھیں گے کہ تم میں سے کون ہے کہ جس کو انسان کامل بنایا جائے۔ توجہ فرمائی، یہ جو 7 دن گزرنے کے بعد آج میں نے اس بات کو آپ کے سامنے عرض کرنے کے لیے قرار دیا، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ مرحلہ زیادہ سخت مرحلہ ہے، یہ مرحلہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ جیسے ہوتا ہے وہ جو 10th میں ایگزام دینا ہے بچے کو، کتنا سخت ہوتا ہے، سال بھر بیچارہ بچہ پریشان ہے، نہ کہیں فنکشن میں جانا ہے، نہ شادی میں جانا ہے، نہ پروگرام میں جانا ہے، صرف بیٹھ کے پڑھائی کرنی ہے۔ بھائی اگر 10ویں میں پہنچنے کے بعد اتنا سخت امتحان ہونا تھا، وہ پہلے ہی دن لے لیا ہوتا، پہلی کلاس میں لے لیا ہوتا، ختم ہو جاتی بات۔ کیا نہیں؟ پہلی کلاس میں ابھی وہ انسان کے اس بچے کے لیے رتبہ نہیں ہے کہ وہ اتنے سخت امتحان کو دے سکے۔ اسی طرح سے یہ جو 8ویں 9ویں دن آپ کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے میں نے اس بات کو پیش کیا، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ مرحلہ ذرا سخت مرحلہ ہے، یہ مرحلہ ذرا آزمائش کا مرحلہ ہے۔ رب العزت آواز دے رہا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ۔ اس دن بھی میں نے عرض کیا تھا جب شکر کی مجلس پڑھ رہا تھا کہ تاکید سے جب کوئی بات کہی جاتی ہے اس کے معنی یہ ہے کہ اس میں کوئی وزن پیدا کرنا ہے۔ قرآن مجید یہاں پہ لا ایک تاکید، نون تاکید ثقیلہ یہ جو خود ڈبل ہے، یعنی 3 تاکیدیں پیش کر کے کہہ رہا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور بالضرور بالضرور تم سب کو آزمائیں گے، کوئی بچے گا نہیں۔ یہ سوچے کہ امیر ہیں تو بچ جائیں گے، یہ سوچے کہ مثلاً بڑی عمر کے ہیں تو بچ جائیں گے، یہ سوچے کہ مثلاً نمازیں پڑھتے ہیں تو بچ جائیں گے، یہ سوچے کہ مثال کے طور کے اوپر چیریٹی کرتے ہیں تو بچ جائیں گے، یہ اگر کوئی سوچتا ہے کہ ہم خدمت کرتے ہیں بچ جائیں گے، یہ کوئی سوچ رہا ہے کہ مثال کے طور کے ابھی عمر ہی کیا ہے، ابھی تو ہمارا ایگزام نہیں ہوگا، نہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تم سب کو آزمائیں گے، سب کا امتحان ہوگا۔ پروردگار یہ بھی تو بتا دے کہ کس چیز کا امتحان ہوگا۔ اب وہ 5 چیزیں پروردگار نے بتائی ہیں کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، پہلا امتحان، تمہارا امتحان لیا جائے گا ڈر کے ذریعے سے، خوف کے ذریعے، دہشت کے ذریعے۔ آج جو پوری دنیا میں ڈر کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ خوف میں پڑ جانے کے بعد تمہارے قدم متزلزل ہو جائیں، جیسا سرزمین کوفہ پر ہوا۔ اتنے زیادہ جناب مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کرنے والے افراد تھے، لیکن جب چمکتی ہوئی تلواریں دکھیں، کڑکتے ہوئے نیزے دکھے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ گھروں کے دروازے بند کر کے بیٹھ گئے، کوفے میں مسلم اکیلے ہو گئے۔ یہ حال نہیں ہونا چاہیے۔ خوف کے ذریعے سے آزمائش ہوگی اور سب کی ہوگی۔ یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ میرا امتحان تو نہیں ہوگا، میں نے الحمدللہ آج نماز شب پڑھی ہے، میرا امتحان نہیں ہوگا، نہیں ہونا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، سیکنڈ امتحان، وَالْجُوعِ، دوسرا امتحان قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ تم سب کا امتحان بھوک کے ذریعے سے لیا جائے گا۔ کتنا برداشت کا تمہارے اندر مادہ ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں بھوک کتنی دیر کی ہوتی ہے؟ یہ جو 1 مہینے کا روزہ کہا جاتا ہے، یہ 1 مہینے کا روزہ تھوڑی نہیں ہے، وہ تو 10-11 گھنٹے کا روزہ ہے، ورنہ رات میں تو ماشاءاللہ سے اتنا کھا لیتے ہیں کہ ایک میں ریسرچ دیکھ رہا تھا کہ جتنا بقیہ دنوں میں 24 گھنٹے میں نہیں کھاتے، اتنا ماشاءاللہ سے ماہ مبارک رمضان میں جو 10 گھنٹے کی چھوٹ ملتی ہے اس میں کھا لیتی ہیں۔ تو روزہ تو آدھے دن کا ہے بھائی۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ بھوک کے ذریعے سے تمہارا امتحان لیا جائے گا۔ تیسرا امتحان قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ، سارے انسانوں کی زندگی میں یہ مرحلہ ضرور ایک نہ ایک موقع پہ آئے گا کہ اس کا امتحان مال کے ذریعے لیا جائے گا۔ مال گھٹے گا، دیکھنا ہے کہ مال کے گھٹنے کے باوجود اللہ کی بارگاہ سے لو لگانے میں کمی تو نہیں ہو رہی ہے۔ مال کم ہوا، عقیدہ تو نہیں کم ہوا، مال کم ہوا، اس کا فیت تو کمزور نہیں ہوا، مال گھٹا، کہیں یہ تو نہیں سوچا کہ پھر اللہ کو ماننے کا فائدہ ہی کیا ہوا، کہ نہیں،
مال کے گھٹنے کے ذریعے سے تمہارا امتحان ہوگا، ضرور ہوگا۔ وہ ملیونر ہے، اس کا بھی امتحان ہوگا، جس کی جیب میں 200 روپے ہیں اس کا بھی امتحان سب کا ہوگا۔ نقص من الاموال، مال کے گھٹنے کے ذریعے سے۔ یہ تیسرا امتحان قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ والانفس۔ اب اور سخت امتحان دیکھیے، کبھی کبھی ہوتا ہے بھوک برداشت کر لی انسان نے، کبھی ہوتا ہے کہ مال جاتا ہے تو چلا جائے، اولاد کی بیماری کے موقع کے اوپر انسان سے کہا جائے کہ تمہیں مثلا 1 کروڑ روپے دینے کا میں دے دوں گا، میرا بچہ بچ جائے، مال دے دے۔ لیکن جو اگلا امتحان ہے والانفس، اپنی جان کو دے کر تمہیں امتحان گاہ میں قدم رکھنا ہے۔ تمہارے مال کے بعد جو تمہارا امتحان ہے وہ تمہاری جانوں کا امتحان ہے۔ تم اپنے جان کے مرحلے میں کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنے قدم کو پیچھے کھینچ لو، ابھی چونکہ واپس آؤں گا لہٰذا اس کی طرف سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ والثمرات، پانچواں اور لاسٹ جو امتحان پہلے سے شروع ہوا تھا، وہ جب 5th اسٹینڈرڈ میں پہنچا تو وہ پہلے والا نہیں رہ گیا، وہ اور سخت ہو گیا، وہ اور ہارڈ ہو چکا ہے۔ پہلا امتحان کس چیز کا تھا؟ خوف کا، وہ ٹھیک ہے گزر گیا۔ بھوک کا، ٹھیک ہے وہ بھی گزار لیا۔ مال کا، وہ اور سخت تھا، وہ بھی برداشت کر لیا۔ جان کا، وہ بھی برداشت کر لیا۔ والثمرات، اپنی اولاد کی قربانی کا امتحان سب سے سخت ہوتا ہے۔ ہر ایک کا سینے میں دھڑکنے والا دل تو جناب ابراہیم والا نہیں ہے کہ اولاد کی قربانی کو برداشت کرے اور اس کے باوجود ثابت قدم رہ جائے۔ کربلا اسی لیے ضروری ہے تاکہ ہمارے دلوں کو ثبات مل جائے جب آزمائش میں قدم رکھیں۔ خدارا اولاد کو لے کے امتحان لینا ہے تب بھی میں ثابت قدم ہوں، میری جان کو لینا ہے تب بھی میں ثابت قدم ہوں، مجھے مال دینا پڑ جائے تب بھی میں ثابت قدم ہوں، مجھے بھوک برداشت کرنی پڑے تب بھی میں ثابت قدم ہوں، مجھے خوف میں رکھا جائے تب بھی میں ہر مرحلے میں ثابت قدم ہوں۔ یہ کربلا کا امتحان اسی لیے ساری انسانیت کو کمال کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ کل کی رات آ رہی ہے جس موقع کے اوپر آقا نے میدان کربلا میں اپنے سارے اصحاب کے درمیان اس بات کا اعلان کیا کہ تم سب چلے جاؤ، تمہاری گردنوں سے میں بیعت اٹھائے لیتا ہوں۔ کیا کہا تھا سب نے؟ ہم نہیں جائیں گے، ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ شمع گل کر دی، پھر بھی کوئی جانے پہ تیار نہیں ہے۔ امام نے کیا اس موقع پہ فرمایا؟ میرے بچوں میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑو، آپ چلے جاؤ۔ اب تو ظاہر ہے کہ اب تو مسئلہ اولاد امام حسین اور خاندان امام حسین کے بچانے کا ہے۔ اب تو مسئلہ اصحاب سے نکل چکا ہے، یعنی اصحاب کو اب جواب نہیں دینا ہے اس لیے کہ کہیں کہ ہم نہیں کریں گے، تو پھر یعنی اس کے معنی ہے کہ تم امام حسین کے گھر والوں کو بچانا نہیں چاہتے۔ لہٰذا اب کون بولا؟ جب کہا تھا تم سب چلے جاؤ تو اس موقع کے اوپر زہیر ابن قین بولے تھے، لیکن اب جب یہ فرمایا کہ میرے بچوں کا ہاتھ پکڑو اور چلے جاؤ، اس موقع کے اوپر اب کوئی اور نہیں کھڑا ہوا ہے۔ میدان کربلا میں سرکار امیر المؤمنین کا وہ بہادر بیٹا کہ جس نے کھڑے ہو کر آواز دی کہ آقا عباس آپ کو چھوڑ کے نہیں جائے گا، چاہے 70 دفعہ قتل کر دیا جائے، اور پھر جملہ فرمایا تھا کہ آقا اپنے در سے بہتر در بتا دیجئے تاکہ میں وہاں چلا جاؤں۔ اس کے بعد جو امام نے جملہ فرمایا ہے وہ آج میرا شاہد مثال ہے۔ اس موقع پر جب سب کو آزما لیا، تلواریں لیے کھڑے ہیں، مولا کہیے ابھی گردن اڑا دیں، یا ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ اس موقع کے اوپر مولا نے فرمایا تھا کہ اذن فاستعدوا للبلا، اب جب تم سب میرے ساتھ رکنے پر تیار ہو تو اب یہ نہ سوچنا کہ اب مثلا میں اپنی مثال دوں کہ دیگیں چڑھیں گی، کھانے پکیں گے، بڑے بڑے دعوتیں ہوں گی، نہیں، فاستعدوا للبلا، اب امتحانات کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب جب رک رہے ہو تو اب شہادت تک تمہیں مسلسل امتحان دینا ہے، پیاس کا امتحان دینا ہے، تمہیں اپنے عزیزوں کے قربان ہونے کے منظر کو دیکھنا ہے، تمہیں اپنے بدن کے ٹکڑے ہوتے ہوئے خود کو دیکھنا ہے، تمہیں شہادت کے لیے تیار ہونا ہے، تمہیں میدان میں ٹکڑے ٹکڑے اپنے بدن کو کروانا ہے، اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔
اب یہ نہ سمجھنا کہ امام کا ساتھ ہے تو مشکلات ختم نہیں، چونکہ تمہیں بڑا انعام ملنے والا ہے لہٰذا امتحان بھی بڑا ہوگا، اتنا بڑا۔ دیکھیے کائنات میں اور بھی شہید ہیں، میدان احد کے شہداء ہیں، میدان بدر کے شہداء ہیں، نہ جانے کتنی جنگوں کے شہداء ہیں، لیکن آپ دکھا دیجئے کہ کسی جنگ کے شہید کو امام وقت نے سلام کہا ہو، بہت بڑی بات ہے۔ شاید اس کو ہم آپ اپنے لیے چھوٹا سمجھیں، یہ بہت عظیم بات ہے کہ امام معصوم سلام کریں میدان کربلا کے شہداء کو۔ یہ تب درجہ ملتا ہے کہ جب انسان خود کو آزمائشوں سے گزارتا ہے، جب مشکلات کو برداشت کرتا ہے، جب سختیوں کو پوری طرح سے برداشت کر لیا، شہادت کو گلے لگا لیا، اب امام کے شہداء کی فہرست میں شامل ہو جانے کے بعد، اچھا یہ بھی غور کیجئے گا آپ، امام نے جن لوگوں کو سلام کہا ہے ان میں سب وہ نہیں ہیں جو خاندان بنی ہاشم کے ہیں، وہ تو بڑے خاندان کے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، ان میں وہ بھی ہیں کہ جو دوسرے خاندانوں سے ہیں، حتیٰ ان شہدائے کربلا میں وہ حبش کا رہنے والا جون نامی غلام بھی ہے، اور آخری امام اسے سلام کہہ رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے امتحان پوری طرح سے اچھی طرح سے دیا اور پھر کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ امتحان دینا ہے، امتحان سے فرار کرنا یہ بہادری نہیں ہے۔ میرے اس جملے پہ غور کیجئے کہ بہت سے لوگ ہیں جو امتحان سے بھاگنا چاہتے ہیں، یہ بہادری نہیں ہے۔ بچہ انجینئر تبھی بنے گا جب ایگزامینیشن ہال میں جا کر امتحان دے گا، نہیں دیا سب کچھ ہوگا انجینئر نہیں بن سکتا، نہیں ہو سکتا، انجینئر بنے گا ہی نہیں۔ انسان کامل بن ہی نہیں سکتا ہے بغیر امتحان دیے۔ امتحان دو، انسان کامل بنو۔ جناب ابراہیم جیسے عظیم نبی کے لیے پروردگار نے آواز دی کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، پروردگار نے ابراہیم کا امتحان لیا کلمات کے ذریعے سے، فَأَتَمَّهُنَّ، جنہیں انہیں مکمل کر لیا، قال انی جاعلک للناس اماما۔ جب امتحان میں کامیاب ہو گئے، اب پروردگار نے آواز دی کہ ابراہیم ہم نے تمہیں امامت کے منصب پر فائز کیا ہے، بڑی ڈگری ملنی ہے تو بڑا امتحان بھی دینا ہوگا، چھوٹی موٹی ڈگری پر راضی ہو تو ٹھیک ہے، پھر امتحان نہیں دینا ہے، 8th کلاس سے آگے نہیں پڑھنا ہے، نہیں چاہیے HSC SSC یا BA یا BCom کی ڈگری تو ٹھیک ہے 8th کے اوپر راضی رہو، 5th کے اوپر راضی رہ جاؤ، لیکن اگر واقعاً چاہیے ہے ڈگری کے انجینئرنگ کرنا ہے، ماسٹرز کی ڈگری لینی ہے، امتحان کے لیے تیار رہو۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ جناب ابراہیم نے دیکھا کہ ڈگری مل رہی ہے، امتحان دے چکے ہیں، ڈگری مل رہی ہے، تو اب بڑا موقع اچھا ہے، دعا کہی جائے کہ پروردگار اس ڈگری کو میری جنریشن میں، میری نسل میں بھی رکھنا۔ اچھا جناب ابراہیم کو جو یہ ڈگری ملی ہے امامت کی، وہ آخر میں ملی ہے، جناب اسماعیل کی قربانی بھی دے چکے ہیں اور سارے مراحل کو طے کر چکے، نہ جانے کتنے امتحانات دیے، اپنی زوجہ کو وادی غیر ذی زرع میں لے جا کے قرار دیا کہ جہاں کے اوپر کوئی مددگار نہیں تھا، جہاں پر پانی تک نہیں تھا، ایسی وادی میں لے جا کر امتحان دیا، اپنے بچے کو، نونہال بچے کو جو 80 سال کی عمر میں ملا ہے اس کو چھوڑ کے آئے ہیں، کتنے امتحان دیے۔ اب اس کے بعد جناب ابراہیم کو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں امامت مل رہی ہے۔ ابراہیم نبوت ملی تھی تب بھی کہہ دیا ہوتا کہ میری ذریت کو بھی نبی بنا دینا، رسالت مل رہی تھی تب کہہ دیا ہوتا کہ پروردگار میری جنریشن کو بھی رسول بنانا، وہاں پر نہیں ملتا۔ کب ملا؟ جب امامت کا اعلان کیا پروردگار نے، تو ابراہیم نے آواز دی کہ پروردگار میری جنریشن کو بھی امامت عطا کر دے۔ یا آخر کیوں؟ نبوت پر کیوں نہیں کہا؟ رسالت پر کیوں نہیں کہا؟ یہ امامت پر کیوں آواز دی؟ اس کی صرف ایک وجہ ہے، ابراہیم کے پاس علم پروردگار تھا، ابراہیم کو معلوم تھا کہ نبوت جو میرے خاندان سے آگے بڑھ رہی ہے
وہ نبوت ایک مرحلہ آئے گا کہ خاتم النبیین اس دنیا میں آئیں گے، نبوت ٹھہر جائے گی۔ جانتے تھے کہ رسالت میرے پاس ہے، یا رسالت جب دھیرے دھیرے آگے بڑھے گی تو ایک مرحلہ آئے گا کہ سید المرسلین دنیا میں آئیں گے، رسالت ٹھہر جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اب ان کے بعد نہ کوئی رسول ہوگا، نہ ان کے بعد کوئی نبی ہوگا، لیکن علم امام کی بنا پر انہیں پتا تھا کہ امامت باقی رہے گی، اور ایسے ویسے باقی نہیں رہے گی، بلکہ امامت کے وجود پر قیامت ٹھہری رہے گی۔ تو انہوں نے کہا میں اس کے لیے کیوں دعا کروں جو ایک مرحلے میں رکنے والی ہے، میں دعا کروں گا تو اس امامت کے لیے دعا کروں گا جو قیامت تک باقی رہنے والی ہے، اور اسی لیے پروردگار نے امامت کو رکھا ہے تو نسل ابراہیم میں رکھا ہے۔ ابراہیم تمہاری نسل کو میں قیامت تک باقی رکھوں گا۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ۔ لیکن یہ جو امامت اللہ دے گا وہ سب کا امتحان لے گا۔ آپ جس موقع کے اوپر ابھی پرسوں کا دن جب آئے گا تو پرسوں یعنی سال بھر سنڈے کا جو دن آتا ہے اس سنڈے کو آپ 2 زیارت پڑھتے ہیں۔ کل سیٹرڈے ہے، سیٹرڈے کو آپ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت پڑھتے ہیں، اور سنڈے کو آپ 2 زیارت پڑھتے ہیں۔ 2 زیارتوں میں پہلی زیارت ہے سرکار امیر المؤمنین کی، دوسری زیارت کس کی ہے؟ جناب صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلام علیہ۔ آپ کی زیارت کا پہلا جملہ کیا ہے؟ السلام علیکی یا ممتحنہ امتحنک اللہ قبل ان یخلقکی۔ اے وہ شہزادی، آپ پر سلام کہ جن کا امتحان پروردگار نے خلقت سے پہلے لیا ہے۔ سیدہ کا بھی امتحان ہے، توجہ فرما رہے ہیں ہم۔ البتہ وہ وضاحتیں کہ سیدہ کے کون کون سے امتحانات ہوئے وہ ایک الگ بحث، یعنی سیدہ کا بھی امتحان پروردگار نے لیا ہے، اور اسی طرح سے سرکار سید الشہداء کا امتحان بھی میدان کربلا میں پروردگار نے لیا ہے۔ میں اصل موضوع تک آپ کو لے کے آ گیا۔ اللہ امتحان لے گا، آپ کا بھی لے گا، میرا بھی لے گا، انبیاء کا امتحان، اولیاء کا امتحان، ائمہ کا امتحان، اہل بیت سب کا امتحان۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کو اس امتحان کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں امتحان لے رہا ہے؟ دیکھیے، ہم لوگ جب آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں تو دوستی کا کیا تقاضا ہوتا ہے؟ دوستی کا تقاضا یہ ہوتا ہے، آج بارش ہو رہی تھی تو دوستی کا تقاضا یہ تھا کہ علی بھائی اپنی گاڑی سے لے کے ہمیں یہاں تک چلے آئے۔ یہ دوستی ہے یا نہیں ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ جو دوستی کی بنا پر انسان سامنے والے کی مشکل کو آسان کرتا ہے، اگر الٹا ہو جاتا، گاڑی لیے کھڑے ہوتے علی بھائی اور کہتے اچھا مولانا صاحب بھیگتے ہوئے جائیے، ہم تو نہیں لے جائیں گے، کیا کہا جاتا؟ کہ دوستی ہے یا نہیں ہے؟ کیا کہا جاتا؟ یہی تو کہا جاتا ہے کہ دوستی نہیں ہے۔ یہاں دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ سامنے والے کی مشکل کو سولو کر دیا جائے۔ اچھا ادھر کیا حال ہے؟ پروردگار کو ہم سے دوستی ہے یا نہیں ہے؟ بتائیے۔ اگر نہیں کہہ دیں تو مشکل، ہاں کہہ دیں تو مشکل ہے، یقیناً ہے۔ تو اے میرے پروردگار، کم از کم اگر اپنے بندوں کی مشکل کو سولو نہیں کر سکتا تو کم از کم مشکل کو بڑھائے تو نہیں۔ یہاں تو صبح و شام مشکل میں اضافہ ہو رہا ہے، شدید ٹھنڈ کا زمانہ ہے، صبح میں نماز پڑھنی ہے، ارے کیا ضرورت ہے؟ 11 بجے پڑھ لیں گے، جب سورج نکلے گا آرام سے 11 بجے پڑھیں گے۔ گرمی کا زمانہ ہے، ماشاءاللہ سے لندن امریکہ میں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 19 گھنٹے کا روزہ ہے، 20 گھنٹے کا روزہ ہے۔ خدا را گرمی میں کیا ضرورت ہے وہ بیچارے روزہ رکھیں؟ ارے محبت ہے بندوں سے تو اس مشکل کو آسان کر دے، آدھے دن کا روزہ کر دے، سب سے اچھا صبح شروع کرو زور پہ ختم، سب سے اچھا وہ بھی نہ کرے، پروردگار کو ضرورت ہی نہیں ہے روزے کی۔ حج کے موقع کے اوپر کتنا مشکل ہوتا ہے حج کرنا، شیطان کو پتھر مارنے جاؤ تو نہ جانے کتنوں کو پتھر لگ جاتی ہیں، بڑا سخت ہے۔ اس ہجوم میں جا کے انسان کا حج کرنا، پروردگار محلے کی مسجد زندہ باد، محلے کی مسجد کے چاروں طرف جتنی بار کہے ہم چکر لگا لیتے، ہو جانا چاہیے، کہا نہیں وہیں آنا ہوگا، کیا ضرورت ہے پروردگار؟
اچھا ہم تو پھر بھی یہاں قریب سے چلے جاتے ہیں، وہ لوگ کہ جو دور دور سے آتے ہیں ذرا ان سے پوچھیں کتنے گھنٹوں کا سفر کر کے آتے ہیں اور اس کے بعد پھر اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، کہیں پیر کچلا جا رہا ہے، نیچے جھکو تو سر کے اوپر چوٹ لگ رہی ہے، عجیب منظر ہے۔ پروردگار اتنی مشکل کی عبادت ہے، اس سے معاف کر دے گا، نہیں معاف نہیں کروں گا۔ تو خدا را اگر واقعاً بندوں سے محبت ہے تو ان مشکلات سے نجات دے دے، نہیں جو ہماری پرسنل مشکلات ہیں ان کو نہیں سالو کرنا ہے تو کم از کم مزید تو نہ بڑھایا جائے۔ یہاں تو ہر روز صبح و شام ہیں، سختیاں ہیں، مشکلات ہیں، آزمائشیں ہیں، اور پھر قرآن مجید تو قسم کھا کے گویا کہہ رہا ہے کہ آزمائش ہوگی۔ خدا را معاف کر دے، ہم کمزور بندے، ناتواں بندے، ہمارے پاس نہ طاقت نہ قوت نہ صلاحیت۔ ہم تو اگر ماہ مبارک رمضان میں صبح سے شام تک روزہ رکھ لیتے ہیں تو مغرب کے بعد عالم یہ ہوتا ہے کہ اگر 5 منٹ مؤذن نے اذان دیر سے دے دی شاید 2-4 قتل ہو جائیں۔ تو خدا را ہم تو برداشت ہی نہیں کر پاتے ہیں، ہمیں معاف کر دے۔ نہیں، پروردگار آزمائے گا اور سب کو آزمائے گا، ضرورت کیا ہے؟ اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ خدا کو اپنے بندے سے محبت نہیں ہے، خوب اللہ نے یہ بات اعلان سے کہی ہے کہ مجھے بڑی محبت ہے۔ میں چونکہ وقت اتنا تفصیلی نہیں ہے میں جلدی عرض کروں۔ جناب ابراہیم ایک مہمان کو لے کے آئے، دسترخوان پہ بٹھایا، کہا دیکھو میں بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتا، کہا اچھا حضور چلیے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ دسترخوان پہ لا کے بٹھایا اور اس نے جیسے ہی پہلا لقمہ چاہا کہ اپنے دہن تک لے کے جائے، کہو بسم اللہ۔ کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، ایک لقمے کے لیے اپنا دین بیچ دوں، یہ نہیں ہوگا، اٹھاؤ چلا گیا۔ جناب ابراہیم سے کیا کہا تھا اللہ نے کہ ابراہیم ایک وقت نہ کھلا پائے اور میں اسے 70 سال سے کھلا رہا تھا، اور جو نہیں مانتا اس کو بھی اللہ کھلا رہا ہے۔ وہاں تو اتنی محبت ہے۔ جناب موسیٰ جس موقع کے اوپر پہاڑ کی، پورا واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہے، اپنی ایک خاتون کو دیکھا کہ ایک جوان بیٹا اپنی پیٹھ کے اوپر لادے ہوئے چلا آ رہا ہے، پہاڑ کے اوپر چھوڑ دیا، بس اب خدمت نہیں کر سکتا، تو جانے اور یہ جنگل اور صحرا اور پہاڑ کے درندے جانے، اب میں تیری خدمت نہیں کر سکتا۔ واپس جا رہا تھا، ماں نے کہا کہ بیٹا جا رہے ہو، خدا تمہیں دنیا کی مشکلات سے بچا کے رکھے۔ جناب موسیٰ رو دیے، بچہ لڑکا ماں کے منہ میں ڈھکیل کے جا رہا ہے اور ماں زندگی کی دعا دے رہی ہے۔ کیا آواز آئی تھی؟ موسیٰ تم نے ماں کی محبت دیکھی ہے، یہ تو میری محبت کا ایک حصہ ہے، 70 برابر اس سے زیادہ محبت میرے دل میں اپنے مخلوقات کے لیے ہے۔ تو اتنی محبت ہے۔ روایت میں موجود ہے کہ جس موقع کے اوپر فرعون ڈوب رہا تھا، کہا موسیٰ بچا لو۔ جناب موسیٰ نے پلٹ کے کہا نہیں اب نہیں بچا سکتا، اب وقت گزر گیا، تم لیٹ ہو گئے تھوڑا، پہلے کہا ہوتا تو بات ہو جائے، اب نہیں بچا سکتا۔ کیا آواز آئی تھی؟ موسیٰ تم نے نہیں بچایا، اگر اس وقت بھی اس نے مجھے پکار لیا ہوتا تو ڈوبتے ہوئے کو میں بچا لیتا۔ یا اللہ نے کہا تھا، وہاں تو اتنی محبت ہے۔ آواز دے رہا ہے پروردگار ماں سے محبت زیادہ ہے، آواز دے رہا ہے کہ میں ڈوبتے ہوئے انسان کو بچا لیتا اگرچہ وہ اپنی خدائی کا دعوے دار ہے۔ آواز آ رہی ہے کہ میرے خلاف رہتا ہے لیکن 70 سال سے میں کھلا رہا تھا۔ اور ادھر عالم کیا ہے؟ بندوں کو آزما رہا ہے، مسلسل آزمائش میں، کیوں آخر ضرورت کیا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے ماں سے زیادہ محبت ہے، ہم سب نے بچپن گزارا ہے، بچپن میں کیا ہوتا تھا؟ اگر ہمیں مثلا 8 بجے اسکول پہنچنا ہوتا تھا اور 7:30 بجے سروس آنی تھی، بس آنی تھی، تو اب تیار کب کرنا ہے بچے کو اٹھا کے؟ ہم سب کو اٹھانا ہے اس کو۔ اب وہ 6 بجے سے اٹھانا شروع کر دیا اس نے، اب وہ 6 بجے کچن میں جا کے کبھی ناشتہ تیار ہو رہا ہے، کبھی بریک فاسٹ کے لیے کبھی اس کے ٹفن کی تیاری ہو رہی ہے، کبھی یونیفارم کو پریس کیا جا رہا ہے، کبھی ساکس ریڈی کیے جا رہے ہیں، کبھی بیگ ریڈی ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ 6 بجے اٹھایا، کہ نہیں ممی اور سونا ہے، کہ اچھا بھائی چلو 15 منٹ اور سو جاؤ، 6:15 ہو گئے، اب وہ اپنے کام میں بزی ہے، اسی بچے کا کام کر رہی ہے، اپنا کام نہیں ہے، بچے کا کام کر رہی، کہا 15 منٹ اور سو جاؤ، پھر اٹھایا کہ نہیں ممی تھوڑا سا اور سو لیں، کہا اچھا بھی اور سو جاؤ، 6:45 ہو گئے، حتیٰ 7 بج گئے، حتیٰ 7:10 ہو گئے۔ اس کے سارے کام اپنے ذمے لے رہی ہے ماں تاکہ بچہ 1 گھنٹہ زیادہ آرام کر لے۔ خدا را ماں کی محبت تو اسے کہتے ہیں کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی مشکلات کو اپنی گردن پہ بڑے آرام سے ماں رات میں کہہ سکتی تھی بیٹا کچن میں بریڈ رکھی ہے،
صبح تم اس کو گرم کر لینا، ناشتہ کر لینا، پریس رکھی ہے، استری ہے تو اپنے کپڑوں کے اوپر پریس کر لینا، شوز وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں ان کو خود پالش کر لینا، ساکس تمہارے کبارڈ میں رکھا ہوا ہے نکال کے پہن، سب کہہ سکتی تھی، لیکن نہیں، بچے سے پہلے اٹھ کر ساری تیاری ماں کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے؟ اچھا بھی نکلتے نکلتے آخری ٹائم ہے، ممی یہ کیا ہے؟ کہیے تمہارا ٹفن ہے۔ ارے ممی پیٹ بھرا ہوا ہے، ظاہر ہے کہ اس نے ابھی تو ناشتہ کیا ہے، ممی یہ نہیں چاہیے، کیا نہیں تمہیں لے جانا ہے؟ بچہ منع کرتا ہے لیکن ماں دیتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جانتی ہے کہ ابھی بھوکا نہیں ہے، 3 گھنٹے بعد تو بھوک لگے گی ریسس کے ٹائم پہ، ہے یا نہیں توجہ؟ تو بچے کی مشکلات کو تو وقت سے پہلے ماں سالو کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو خدا را تیرے دل میں بھی تو محبت ہے، کیوں ہم کو مشکلات میں رکھا، کیوں ہمیں سختیوں میں رکھا؟ ساری مشکلات سے نجات دے دیتا، مسئلہ ہی ختم ہو جاتا۔ میری بات واضح؟ اب آئیے میں آپ کو جواب کی طرف لے کر چلوں، کہیں ایسا نہ کہیے کہ بیلنس نہیں کیا، ادھر کی زیادہ کہی ادھر کی کم کہی، نہیں۔ اب سنیے یہاں سے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے زیادہ کوئی اپنے بندوں سے محبت نہیں کرتا، ماں سے زیادہ محبت خدا کو ہے، ماں سے زیادہ اپنی اولاد کا جو ماں خیال کرتی ہے اس سے زیادہ خدا کو اپنے مخلوقات کا خیال ہے۔ سنیں گے آپ؟ میں نے مثال دی، آپ کو لگا کہ واقعاً بات بالکل صحیح ہے، ماں اپنے بچے کو کس طرح سے 1 گھنٹہ 10 منٹ سونے کا موقع دے دیتی ہے اور اس کی مشکلات کو اپنے ذمے لے لیتی ہے۔ آئیے میں اسی ماں کا ایک اور چہرہ دکھاؤں آپ کو۔ یہی ماں ہے جو 6 بجے بچے کو اٹھانا شروع کرتی ہے اور 7 سوا 7 تک بچے کو سونے دیتی ہے۔ یہ کب تک ہوتا ہے؟ ابھی یہ چل رہا ہے اگست، اس کے بعد آئے گا سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، سال بھر بچے سے محبت۔ لیکن اچانک فروری کا جو سیکنڈ ہاف آیا 15 تاریخ کے بعد سے، ماں کا تو مزاج ہی بدل گیا، بالکل چینج ہو گئی ماں۔ دوپہر میں کہا ممی کھیلنے، کہا بالکل کھیلنے نہیں آ سکتے، گھر میں بیٹھے رہو۔ اس نے کہا ممی ٹی وی دیکھنا، کہا ٹی وی نہیں دیکھو نا، بیٹھو گھر میں۔ کہا ممی صبح 1 گھنٹہ اور سونے، تو کہا نہیں 1 گھنٹے کی رات ہی طے ہوتے، 1 گھنٹے کی بات ہی نہ کرنا، تمہیں 6 بجے بقیہ دن اٹھاتی تھی، 5 بجے اٹھنا ہوگا۔ کیا ہو گیا ممی؟ خیریت تو بدل گئی بالکل۔ ممی سال بھر جو کہہ دیا بچے نے، ماں نے لا کے بازار سے اس کو پکا کے کھلا دیا۔ اب زمانہ فروری کا آ چکا ہے کہ نہیں، اب جو تم چاہو گے وہ نہیں، جو میں چاہوں گی وہ کھانا ہے۔ یہ کیا ہوا کیا ماں کو بھائی؟ یہ اچانک چینج کیوں ہو گئی؟ فروری، مارچ، یہ اتنی چینجنگ، اور پھر جیسے ہی مارچ ختم ہوا، اپریل آیا، اپریل کے بعد پھر معلوم ہے پھر وہی ہو گئی محبت، پھر محبتیں لٹا رہی ہے بچے کے اوپر۔ کیا ہو گیا تھا ممی؟ وہ ادھر 15 دن 20 دن تک آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ کہ بیٹا وہ تمہارے ایگزامینیشن کا زمانہ تھا، تمہیں اس لیے جلدی اٹھاتی تھی کہ تم اچھی طرح سے پڑھائی کر لو تاکہ تم ایگزام میں اچھے نمبروں سے پاس ہو جاؤ۔ تمہیں میں بازار کے کھانے کھلانے پہ اس لیے تیار نہیں تھی کہ کہیں تمہارا ڈائجیشن نہ بگڑ جائے، امتحان کے زمانے میں مشکل نہ ہو جائے۔ میں تمہیں جو ٹی وی دیکھنے سے روک رہی تھی وہ اس لیے تاکہ تمہاری پڑھائی کا ٹائم خراب نہ ہو۔ میں جو تمہیں باہر کھیلنے جانے سے روک رہی تھی وہ اس لیے تاکہ تمہارا مائنڈ ڈائیورٹ نہ ہو جائے، صرف پڑھائی کرتے رہو۔ اب پتہ چلا جب پڑھائی کا عام زمانہ ہوتا ہے تب تو ماں کی محبت سامنے آتی ہے اس انداز میں، لیکن جب ایگزامینیشن کا زمانہ آتا ہے وہی محبت کا انداز بدل جاتا ہے۔ اب یہ چاہتی ہے کہ میرا بچہ کامیاب ہو جائے، میرا بچہ اچھا انجینئر بن جائے، میرا بچہ اچھا ڈاکٹر بن جائے، میرا بچہ اچھا انسان بن جائے، لہٰذا اب اس کو مشکلات میں رکھا جا رہا ہے۔ ہر وقت چاہے تو ٹی وی نہیں دیکھ سکتا ہے، ہر وقت چاہے تو کھیلنے نہیں جا سکتا ہے، اس کو جلدی اٹھنا ہوگا، جلدی پڑھائی کرنی ہوگی، زیادہ تیاری کرنی ہوگی۔ یہ سب محبت کے تقاضے ہیں۔ پتہ چلا کہ محبت یہ بھی کہتی ہے کہ آرام دو، محبت یہ بھی کہتی ہے کہ امتحان کے زمانے میں سختیاں دو تاکہ بچے اگر بقیہ 60% مارکس لے کے آئیں، اتنی سختیاں بچوں کو دو کہ وہ اس کے 90-95% مارکس آ جائیں۔ یہ بچے سے ماں کی محبت کا تقاضا ہے کہ اپنی اولاد کو سختیوں میں رکھتی ہے۔ بس نتیجہ میرے سامنے آ گیا، پروردگار کو اپنے بندوں سے اتنی محبت ہے کہ
کہ وہ اس کو آزمائشوں میں رکھتا ہے۔ کہا تم نماز کو اگر صبح کے اول وقت کے اوپر پڑھ لو گے، گرمیوں کا روزہ رکھ لو گے، حج کو تم ان مشکلات کے باوجود انجام دو گے، سختیوں کو تم برداشت کرتے جاؤ گے، تمہارا مستقبل محفوظ ہو جائے گا۔ سختیاں یہاں برداشت کرو گے، جنت وہاں تمہیں مل جائے گی۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ۔ آزمائش اسی لیے ہے، اسی لیے جو جتنا زیادہ اللہ سے قریب ہے اتنے زیادہ اس کو امتحان دینے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ اس کا درجہ اتنا زیادہ اللہ سے قریب ہوتا جائے۔ دنیا میں کوئی اللہ کی محبت کا ثبوت نہیں دے سکتا، اور اسی لیے اب یہ نہ کہیے کہ وہ تو دشمن خدا ہے، اس کو تو سختیاں نہیں ہیں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میرے لیے سختیاں ہیں۔ بھائی جنت اس کے لیے نہیں، آپ کے لیے ہے، لہٰذا پروردگار نے آپ کے لیے سختیوں کو رکھا ہے، اس دنیا کو آزمائشوں کا مرکز بنایا ہے۔ تم جتنے امتحان دے کے کامیاب ہوتے جاؤ گے، تمہارے درجات بڑھتے جائیں گے، تمہارے رتبے بلند ہوتے جائیں گے۔ اور اسی لیے انسان جتنا زیادہ امتحان کی بارگاہ میں کامیاب ہوتا جاتا ہے، کامل بنتا جاتا ہے، اتنا زیادہ اس کی شخصیت میں نکھار پیدا ہوتا جاتا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے؟ دیکھیے مشکلات دو طرح کی ہوتی ہیں، ہمارے سامنے برادران موجود ہیں، مشکلات دو طرح کی ہوتی ہیں۔ دوسری مشکل کو جب انسان اپنے سامنے دیکھتا ہے تو تکلیف محسوس کرتا ہے یا خوش ہوتا ہے؟ میں مثال دے دوں، آپ یہاں سے جس موقع کے اوپر عراق گئے تھے زیارت کرنے کے لیے، کتنا خرچ کیا تھا؟ 60 70 65 ہزار خرچ کیے تھے آپ نے۔ اور نجف سے کربلا تک جانے میں کتنا خرچہ ہوتا ہے؟ شاید انڈین روپیز کے اعتبار سے 1200 1400 روپے خرچ کرتے ہیں۔ 70,000 روپے تھے، 1200 روپے آپ کے پاس نہیں تھے کہ آپ نجف سے کربلا پیدل چلے جا رہے تھے؟ کیوں 1200 روپے آپ نہیں خرچ کر سکتے تھے؟ کہا وہ 1200 روپے کے خرچ کرنے کی بات نہیں ہے، یہ جو پیدل چلنے کے نتیجے میں امام حسین سے ہمیں درجہ اور رتبہ مل رہا ہے، اس کا مقابلہ 1200 نہیں 12 کروڑ نہیں کر سکتی۔ اور فرمایا یہ جو ہم نے خود مشکل کو اپنے سینے سے لگایا، کیوں؟ تاکہ ہمیں درجہ مل جائے، ہمیں رتبہ مل جائے۔ اور آپ یقین جانیں دونوں برابر نہیں ہیں۔ وہ انسان کہ جو بس میں بیٹھ کے نجف اشرف سے کربلا، البتہ مجبور انسان کی بات نہیں کر رہے، کامن آدمی کی، وہ انسان کہ جو نجف اشرف سے کربلا معلیٰ بس میں بیٹھ کے آ رہا ہے، اور وہ انسان جو نجف اشرف سے کربلا تک پیدل چل کے آ رہا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ اس کی زبان کی تاثیر بدل جاتی ہے، اس کے ذہن کی فکریں بدل جاتی ہیں، اس کے پیروں کی چال بدل جاتی ہے، اس کے رہن سہن کا انداز بدل جاتا ہے، جو نجف سے کربلا تک ان مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے امام حسین کی بارگاہ تک آتا ہے۔ مشکلات انسان کے اندر نکھار پیدا کرتی ہیں، مشکلات میں گھبرانا نہیں ہے، ایگزامینیشن ہال سے بھاگنا مردانگی نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، ایگزامینیشن ہال میں بیٹھنا، امتحان دینا اور پھر کامیاب ہونا، یہ انسان کا سب سے بڑا کمال ہے۔ اور اسی لیے سرکار سید الشہداء اللہ کے وہ عظیم بندے ہیں کہ جنہوں نے سب سے زیادہ امتحان دیا ہے۔ چونکہ امتحان زیادہ ہے لہٰذا رتبہ بھی زیادہ ہے۔ بہت سے لوگ یہ ذہنوں میں سوال پیدا ہو، اتنا ذکر امام حسین کا کیوں ہوتا ہے؟ امتحان زیادہ ہیں۔ اتنا دنیا امام حسین کے بارے میں کیوں تذکرہ کرتی ہے؟ امتحان زیادہ ہوا ہے۔ کیوں امام حسین ساری انسانیت کو نجات دے رہے ہیں؟ امتحان زیادہ دیا ہے۔ کیوں دنیا کی بقیہ قومیں بھی امام حسین کی بارگاہ میں آ رہی ہیں؟ امتحان سخت دیا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ سب سے زیادہ سخت امتحان اگر روئے زمین پر کسی نے دیا ہے تو امام حسین نے دیا ہے۔ اور اسی لیے سارے معصومین نے، معصوم صرف وہی نہیں کہ جو اسلام کے معصوم ہیں، سارے معصومین نے، حتیٰ انبیاء کرام نے امام حسین پہ ماتم کیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ امام حسین کا امتحان سخت ہے۔ جب امتحان سخت ہوتا ہے
تو پھر اس امتحان کے نتیجے میں چاہنے والوں کا گریہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ بقیہ کا ماتم ایک دن ہوتا ہے، امام حسین کا ماتم 2.25 مہینہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کا امتحان بڑا دیا ہے، سب سے بڑا امتحان اس دنیا میں اگر کسی نے دیا ہے تو آقا امام حسین نے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ 5 امتحان، قرآن نے 5 امتحان کا تذکرہ کیا ہے۔ امام حسین نے 5 امتحان ایک دوپہر میں صبح سے لے کے دوپہر تک دیا ہے۔ انسان اپنی پوری زندگی میں 5 امتحان دیتا ہے، حسین نے ایک دوپہر میں امتحان دیا ہے۔ سوچیں آپ، وہ جو آپ نے نوحہ سنا ہے کہ اللہ کیا جگر تھا امام حسین کا، حقیقت ہے دنیا میں کوئی امام حسین جیسا دل جگر رکھنے والا انسان آپ کو ملے گا نہیں۔ اتنی سختیوں کے باوجود، اتنی مشکلات کے باوجود ثبات قدم کیے ہے کہ آواز دے رہے ہیں کہ لا معبود سواک، اے میرے پروردگار۔ اچھا دیکھیں، انسان جب مشکلات بڑھ جاتی ہیں تو کبھی کبھی عقیدے انسانوں کے بدل جاتی ہیں۔ امام حسین تو امام حسین ہیں، امام ہیں۔ جو اصحاب ہیں آپ کے ساتھ، ان میں بھی کسی کا عقیدہ، آپ دیکھیں کتنا محکم عقیدہ ہے، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہیں، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے عقیدے کے مرحلے میں ذرا بھی سمجھوتا کر سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین کے ساتھ امتحان دینے کا شوق اور جذبہ ہی الگ ہوتا ہے۔ جو امام حسین کا چاہنے والا ہے وہ اتنا ہی امتحان دے گا، وہ اتنی ہی آزمائش میں مبتلا رہے گا، اور شاید اس سال یہ جو آزمائشیں عزاداروں کی ہیں وہ اسی امتحان کا ایک حصہ ہیں۔ ہم اس انداز میں عزاداری نہیں کر پائے کہ جس انداز میں آقا کی عزاداری ہمیشہ کرتے تھے، لیکن مولا ہمارے جذبے وہی ہیں۔ امتحان سخت ہے لیکن ہم ثابت قدم ہیں۔ کیا فرمایا تھا ہمارے آقا اور مولا نے کہ الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں۔ فَإِذَا مُحِّسُ بِالْبَلَا قَلَّ الدَّيَّانُونَ، جب مشکلات میں گھر جاتے ہیں تو ان کا دین کم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں عالم کیا ہے؟ جو امام حسین کا چاہنے والا ہے، مشکلات بڑھتی ہیں تو حسین پر عقیدہ اور پختہ ہوتا جاتا ہے۔ مشکلات کے ہجوم میں ہونے کے باوجود امام حسین کے عقیدے پر باقی رہنا، یہ اصل عزادار کا کمال ہے۔ سختیاں آئیں تو آتی جائیں، مشکلات آئیں تو آتی رہیں، ہم پریشان ہونے والے نہیں ہیں۔ اور اسی لیے میں نے جو ماہ محرم سے پہلے بھی آواز دی تھی اور ماہ محرم کے دوران بھی آواز دے رہا ہوں کہ شاید بہت سے لوگ مولانا کیا بتائیں، اس سال تبرک نہیں تقسیم، تبرک کی بڑی اہمیت ہے، تبرک نہیں تقسیم کر پائے، مومنین کو تبرک نہیں دے پائے، مؤمنین تک تبرک نہیں پہنچا پائے۔ آپ کے پاس پروردگار نے موقع دیا ہے، کل 9 محرم ہے، پرسوں 10 محرم ہے، آپ امام حسین کے نام پر دنیا والوں تک یہ پانی پہنچائیے، وہی تبرک کی رقم پانی کے ذریعے سے آپ لوگوں میں ڈیوائیڈ کیے، تقسیم کیجئے، بانٹیے، تاکہ امام حسین کا نام لوگوں کے گھر گھر تک پہنچ سکے۔ کوئی بلڈنگ ایسی نہ ہو کہ جہاں پر امام حسین کے نام پہ پانی نہ بانٹا جائے، لوگوں تک پہنچے یہ تبرک، تاکہ امام حسین کی پیاس لوگوں کو یاد آئے۔ میں اپنے آخری مرحلے تک آپ کو لے کے آ گیا۔ امام حسین نے صبح سے لے کے دوپہر تک جو امتحانات دیے ہیں، ان امتحانات میں وہ امتحان بھی ہے کہ جہاں پر خوف ہے، لیکن ثبات قدم کا حال کیا ہے؟ امام حسین کے گھر کے بچوں کے دل بھی لرزے ہیں لیکن دشمن سے گھبرائے نہیں ہیں۔ جو بھی میدان کربلا میں دشمن آتا تھا، اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کے خیام حسینی کے چاروں طرف ایک اس طرح کا دوڑا کر گھوڑوں کو آواز پیدا کرتا تھا کہ بچے ڈر جائیں۔ بچوں کے دل لرزے ہیں لیکن کوئی دشمن سے ڈرا نہیں ہے۔ جوع کا عالم یہ ہے کہ بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے،
اور اس کے ساتھ ساتھ مال کا نقصان بھی ہے، اور اس کے بعد اگلا مرحلہ جانوں کا نقصان بھی ہے، اور ایک امتحان جو سب سے بڑا امتحان ہے وہ اپنی اولاد کا امتحان ہے۔ میدان کربلا میں امام حسین نے اولاد کا امتحان بھی دیا ہے، جس موقع کے اوپر حضور ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ آپ سن 11 ہجری میں اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اس موقع کے اوپر ہمارے آقا اور مولا کی کل عمر مبارک 7 یا 8 سال کی ہے، کم سن ہیں، بڑی محبت ہے رسول اللہ سے۔ اور اسی لیے سن 32 ہجری یا 42 ہجری میں جس موقع کے اوپر آپ کے گھر میں ایک بیٹا دنیا میں آیا اور اس کے چہرے کو امام حسین نے غور سے دیکھا، فرماتے ہیں یہ میرے نانا کے جیسا ہے۔ کتنی محبت، جتنی محبت، دیکھیں امام حسین کے دل میں ساری اولاد کی محبت ہے۔ امام اولاد کی محبت آپ جانتے ہیں کہ امام کے پاس ہر چیز بدرجہ کمال ہوتی ہے، محبتیں بھی کمال کی حد تک ہیں، معصوم کے پاس ساری چیزیں کمال کی ہیں۔ تو امام حسین کے دل میں اپنی ساری اولاد کی محبت ہے، لیکن علی اکبر کے لیے جو امام حسین کی محبت ہے وہ دوہری ہے، اولاد کی حیثیت سے بھی محبت ہے اور شبیہ پیغمبر ہونے کی حیثیت سے بھی محبت ہے۔ جتنی محبت رسول اللہ سے ہے وہ ساری محبت امام حسین کے دل میں علی اکبر کے لیے بھی ہے۔ اور اسی لیے میدان کربلا میں سرکار سید الشہداء کا یہ بیٹا بڑا منفرد شخصیت لے کے آیا تھا۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، بالکل ہو بہو یہ رسول اللہ کے جیسا ہے۔ رسول اللہ کی طرح سے امام حسین نے 3 کلمات فرمائے تھے کہ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول اللہ۔ خدا را گواہ رہنا کہ اب میدان کی طرف وہ جا رہا ہے کہ جو رفتار میں، گفتار میں، بولنے میں، چلنے میں اور ساتھ ہی ساتھ اخلاق میں رسول کے جیسا ہے۔ تو رفتار میں، چلنے کا انداز، بولنے کا انداز اور اخلاق تینوں رسول کے جیسا تھا۔ اور سرکار امیر المؤمنین کی شجاعت تھی جو جناب علی اکبر کے اندر آئی تھی، بہادری کا وہی حال تھا، بڑھ بڑھ کے حملے کرنا جناب علی اکبر کی خاصیتوں میں آیا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کی ایک بہت بڑی صفت ہے سخاوت، اور وہ سخاوت پروردگار نے جناب علی اکبر کو عطا کی تھی۔ بے پناہ سخی تھے جناب علی اکبر۔ اور سرکار سید الشہداء کی ایک بہت بڑی خاصیت تھی شہامت، چہرے کا وقار، کہ جو روایتوں میں بھی آیا ہے کہ پیغمبر اسلام نے اپنی چہرے کے وقار کو مجھے عطا کیا ہے۔ وہ امام حسین کے چہرے کا وقار تھا جو جناب علی اکبر کے پاس تھا۔ آپ ذرا غور تو فرمائیں، چہرہ رسول اللہ کا جیسا، شجاعت امیر المؤمنین کے جیسی، سخاوت امام حسن کے جیسی، شہامت امام حسین کے جیسی۔ پنجتن پاک میں ان شخصیتوں کے درمیان 4 شخصیتوں سے جناب علی اکبر نے لیا ہے۔ ایک اور خاصیت رہ جاتی اگر جناب علی اکبر نے صدیقہ طاہرہ سے کچھ نہ لیا ہوتا، لہٰذا اب جناب صدیقہ طاہرہ سے جناب علی اکبر نے ان کی عمر مبارک لی ہے۔ اب آپ نے غور تو فرمایا کہ اگر صورت ہے تو رسول اللہ کے جیسی، اگر شجاعت ہے تو امیر المؤمنین کے جیسی، سخاوت ہے تو دوسرے امام کے جیسی، شہامت ہے تو امام حسین کے جیسی، عمر ہے تو سیدہ کے جیسی، مجھے جملہ کہنے دیجئے، وہ کائنات کا پہلا علی تھا کہ جو پھیلے تو قرآن کی شکل میں دکھائی دے، سمٹے تو نقطے کی شکل میں دکھائی دے۔ یہ کائنات کا دوسرا علی ہے، پھیلے تو پنجتن کی شکل میں ہے، سمٹے تو علی اکبر بن کے سامنے آ جائے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ اور اسی لیے امام حسین نے فرمایا تھا کہ کلما اشتقنا الی زیارت نبیک، اے میرے پروردگار جس موقع کے اوپر ہم تیرے رسول کی زیارت کرنا چاہتے تھے علی اکبر کو دیکھ لیتے تھے۔ یہ امام حسین نے درس دیا ہے، اگر تم اصل تک نہ پہنچ سکو تو شبیہ کو دیکھ لینا، اصل کی زیارت کا ثواب مل جائے گا۔ یہ جو ہم تعزیے بناتے ہیں،
یہ جو ہم علم مبارک بلند کرتے ہیں، یہ جو ہم زری اٹھاتے ہیں، یہ جو ہم عزاخانے سجاتے ہیں، یہ سب اس اصل کی شبیہ ہے۔ یہ امام حسین کی بتائی ہوئی سیرت ہے کہ جس کے مطابق ہم سب اپنی زندگیوں کو گزارتے ہیں۔ ہاں، علی اکبر امام حسین کے وہ بہترین اور بڑے ہی کامیاب فرزند ہیں کہ جن پر امام حسین کو ناز ہے، جن پر امام حسین کو فخر ہے۔ آپ سنیں گے مقتل کی لفظیں ہیں، میدان کربلا میں سب سے زیادہ جس نے آ کر امام حسین سے یہ جملہ کہا تھا کہ بابا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے، وہ کوئی اور نہیں ہے، جناب علی اکبر ہیں، جو سب سے زیادہ امام حسین سے اجازت لے رہے ہیں۔ معمولی بات نہیں ہے، امام حسین نے علی اکبر سے صبح عاشور اذان دلوائی ہے، بیٹا جاؤ اذان دو تاکہ ان دشمنوں کو شاید رسول اللہ یاد آ جائیں اور یہ دشمن سمجھ لیں کہ وارث پیغمبر حسین آج میدان کربلا میں ہے۔ لیکن علی اکبر کی اذان دشمنوں کے اوپر اثر انداز نہیں ہوئی۔ دشمنوں کی طرف سے جب پہلا تیر آیا ہے، یہ بہادر بیٹا آ کے سامنے کھڑا ہو گیا، بابا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ اور حسین کہتے ہیں کہ بیٹا اکبر میں تمہیں کیسے میدان میں جانے کی اجازت دوں، میں جب بھی اپنے نانا کو دیکھنا چاہتا تھا میں تمہیں دیکھ لیا کرتا تھا۔ علی اکبر کو امام حسین نے روک لیا۔ ہاں، علی اکبر بار بار آ کے کہہ رہے ہیں، پوری توجہ سے سنیے گا آپ، میدان کربلا کا منظر ہے کہ جو ارباب مقاتل نے لکھا ہے۔ علی اکبر بار بار آگے اجازت لیتے ہیں۔ اب ایک بار امام حسین نے فرمایا، اے بیٹا جاؤ، اگر جانا ہے میدان کربلا تو جا کے اپنی ماں سے اجازت لو، جا کے اپنی پھوپھی سے اجازت لو۔ علی اکبر آئے، اپنی ماں کے سامنے کھڑے ہیں، مادر گرامی مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ اور ادھر لیلا آواز دیتی ہیں، اے بیٹا اکبر 18 سال تک تمہیں محنتوں سے میں نے پالا ہے۔ علی اکبر کہتے ہیں، اے مادر گرامی اگر میدان محشر میں دادی نے یہ جملہ کہہ دیا، اے ام لیلا میرے حسین کے سامنے تم نے اپنے بیٹے کو بچا لیا، آپ کیا جواب دیں گی؟ فرماتی جاؤ بیٹا تمہیں خدا کے حوالے کیا۔ علی اکبر کو اجازت ملی، اپنی پھوپھی کے پاس آئے، پھوپھی سے اجازت لی، علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں۔ سنو گے حمید بن مسلم یہ وہ ہسٹورین ہے کہ جو دشمنوں کی طرف سے آیا تھا، وہ جملہ لکھتا ہے کہ میں نے عجیب منظر دیکھا، ایک جوان جب خیمے سے نکلنا چاہتا ہے کبھی پردہ اٹھتا تھا کبھی پردہ گر جاتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ جوان نہیں جوان کی میت نکل رہی ہے۔ سنو گے عزاداروں اگلا جملہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جب بھی علی اکبر نکلنا چاہتے تھے کوئی پیچھے سے دامن پکڑ کے کھینچ لیتا تھا۔ آپ بھی انصاف سے بتائیے، جب کسی کو آپ کو روکنا ہوتا ہے تو کیسے روکتے ہیں؟ ہاں، جب بھی روکنا ہو تو آپ شانہ پکڑ کے روکتے ہیں۔ ارے یہ کون خیمے میں اتنا چھوٹا ہے کہ علی اکبر کا شانہ پکڑنے کے بجائے علی اکبر کا دامن پکڑ رہا ہے؟ میرا دل کہتا ہے شاید 4 سالہ سکینہ علی اکبر سے لپٹ جاتی ہوگی۔ اے بھیا اکبر اگر تم بھی چلے گئے سکینہ کس کے سہارے زندہ رہے گی؟ ہاں عزاداروں، علی اکبر میدان کربلا کے لیے آئے، اپنے بابا کے پاس آ کے کہتے ہیں، بابا مجھے اجازت مل گئی ہے، اب مجھے میدان میں جانے کے لیے اجازت دے دیجئے۔ حسین نے اپنے بیٹے کو خود اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پہ بٹھایا، اپنے ہاتھوں سے رخصت کیا۔ علی اکبر آگے بڑھے، ارباب مقاتل کا یہ جملہ علماء نے لکھا ہے، اچانک یہ محسوس ہوا جیسے پیچھے کوئی چل رہا ہے، گھوم کے دیکھا بوڑھا باپ پیچھے پیچھے چلا رہا ہے۔ اے بابا آپ نے تو اجازت دے دی تھی، یہ پھر پیچھے آنے کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے اے بیٹا کاش تم صاحب اولاد ہوتے، کاش تمہیں پتا ہوتا اولاد کا درد کیا ہوتا ہے۔
علی اکبر کو حسین نے رخصت کیا، علی اکبر میدان کربلا میں آئے، مجھے پورا مقتل نہیں پڑھنا ہے، علی اکبر نے پڑھ پڑھ کے حملے کیے، لیکن وہ وقت بھی آیا کہ جب علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگی، علی اکبر نے ذوالجناح کے گھوڑے میں باہیں ڈال دی، ذوالجناح دشمنوں کی فوج میں داخل ہوتا چلا گیا۔ ارباب مقاتل کی لفظیں ہیں فَقَطَّعُوهُ بِأَسْيَافِهِمْ إِرْبًا إِرْبًا، ارے ساری فوج نے اپنی تلواروں کو علی اکبر کے جسم پہ مارنا شروع کر دیا۔ شبیہ پیغمبر کا جسم لہو لہان پشت ذوالجناح سے زمین کربلا پہ آئے، یا بتا علیکم منی السلام ھذا جدی رسول اللہ، اے میرے بابا میرا سلام لیجئے، یہ میرے نانا رسول اللہ ہیں، میرے لیے کاسہ آب لے کے آئے ہیں۔ ہاں علی اکبر کے سرہانے حسین پہنچے، بس مجلس مکمل ہو گئی، کوئی باپ یہ منظر نہ دیکھے جو حسین نے منظر دیکھا ہے، جوان بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ امام حسین سرہانے بیٹھ گئے، بیٹا کہاں تکلیف ہے؟ کہا بابا سینے پہ برچھی لگی ہے۔ اب جو حسین نے سینے پہ ہاتھ رکھا جلدی سے ہاتھ کھینچ لیا، اے بیٹا یہاں تو سینے میں برچھی کی انی ٹوٹ کے رہ گئی ہے۔ کہا بابا بڑی شدید تکلیف ہے، حسین نے میدان کربلا میں امتحان دیا ہے۔ اے ابراہیم آؤ، وقت کا ابراہیم ہے جو اپنے اسماعیل کی قربانی دے رہا ہے۔ حسین نے سینے کے اوپر ہاتھ رکھا، یا علی کہہ کے اب جو برچھی کی انی نکالی، روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ حسین نے علی اکبر کے چہرے پہ اپنا چہرہ رکھا، علی الدنیا بعدک العفا یا بنی، اے بیٹا اب تمہارے بعد حسین کی دنیا ختم ہو گئی، اب حسین زندہ نہ بچے گا۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد۔ پروردگار تیری بارگاہ میں دعا ہے جناب علی اکبر کی شہادت کا واسطہ، پروردگار ہمارے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار ہم سب کی طرف سے ہمارے امام کی بارگاہ میں تعزیت و تسلیت پیش فرما۔ پروردگار جو مؤمنین بیمار ہیں، خاص طور سے جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، پروردگار ان تمام مؤمنین کو شفا و صحت عطا فرما۔ پروردگار جناب علی اکبر کا واسطہ جو مؤمنین پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم کو اور ہماری نسلوں کو امام حسین کا عزادار قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔